آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے مگر جہالت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ تقاضے ختم ہوتے ہی نہیں زندگانی کے، کبھی ایسا ضروری ہے کبھی ویسا ضروری ہے۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔ کوشش کریں کہ مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن تلخیوں کے نقش باقی رہ جایا کرتے ہیں۔ ہم نے جیلا ہے زندگی کو عدم، تم عذابوں کی بات کرتے ہو۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ میری مثال بھی ناولز کے اس کردار جیسی ہے جو پڑھتے وقت تو بہت مزہ دیتا ہے، بعد میں یاد بھی نہیں رہتا۔ میں بھی سب کی زندگیوں میں ان کے لیے وقتی مسکراہٹوں کا باعث بنتا ہوں، جبکہ وہ خوش ہو کر مجھے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت ضائع مت کیجیے، ہر لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے وقت کا بہترین استعمال درود پاک ورد کیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو اور خوب کوشش سے دعا کرو اور کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ درود شریف کی عادت آپ کی زندگی میں ایسا اثر رکھتی ہے جیسے بنجر زمین سے سیراب کرنے کا سفر۔ تو جب بھی دل اداس ہو، آزمائش میں گرا ہوا پائیں خود کو، تو دل کی بنجر زمین کو درود شریف سے معطر کریں، پھر سکون، خوشحالی کے باغ عطا ہوں گے۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بیٹیاں رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہوتی ہیں۔ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کے اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیا کرتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ میں ایک تجسس کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پرکھیں گے جانیں گے اکتا جائیں گے۔ خواب راحت تو میسر ہے مگر اس کے بغیر، سکھ وہ چادر ہے جسے تان کے دکھ ہوتا ہے۔ جو بھی ملتا ہے وہ ملتا ہے بچھڑنے کے لیے، زندگی تجھ کو سفر مان کے دکھ ہوتا ہے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے ہی جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں،
مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ جس چیز کی چاہت سمندر کی حیثیت اختیار کر لے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کشتی ڈوبنے سے یا پاش پاش ہونے سے بچ بھی گئی تو بے سمت ہونے سے نہیں بچے گی۔ آپ کیوں صاحب اسرار سمجھتے ہیں مجھے، گھر کے افراد تو بیکار سمجھتے ہیں مجھے۔ آپ کو میں نے کبھی غور سے دیکھا بھی نہیں، آپ بھی اپنا طلبگار سمجھتے ہیں مجھے۔ میرے کردار کی جو قسمیں اٹھاتے تھے کبھی، اب وہی لوگ گناہ گار سمجھتے ہیں مجھے۔ ہر چیز ماضی کا حصہ بن جاتی ہے سوائے اس لمحے کے جب آپ کا دل ٹوٹا ہو۔ وہی ایک لمحہ ہمیشہ ہمارے لیے حاضر بنا رہتا ہے، کہیں اٹکا رہتا ہے۔ ہم سے پوچھو کہ محبت میں خسارہ کیا ہے، جان لے کر بھی کوئی پوچھے کہ ہارا کیا ہے۔ ایک عمر کٹی جن کی وفاداری میں، ہائے وہ کہتے ہیں تم تو پاگل ہو، تمہارا کیا ہے۔ خدا سے ڈرنے والے کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، یعنی وہ لغو بات نہیں نکالتی۔ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا دل کی کیفیت۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مخلص ہو وہ تنقید سے گھبراتا نہیں، اور نہ اسے اپنے بات کے غلط ثابت کرنے ہونے پر کوفت ہوتی ہے، بلکہ وہ حق کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور نصیحت قبول کر لیتا ہے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں اپنے رب سے محبت کرو۔ اذان کا انتظار کرنا کسی کا انتظار کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کا چراغ بنایا ہے، محفل کا نہیں۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہوتا ہے۔ رات ڈھلنے کو ہے اور آخری گاڑی والا مجھ سے کہتا ہے تجھ کو بھی کہیں جانا ہے۔ وہ آنکھیں نکال کر پھینک دو جو تمہیں عورتوں کی بے حرمتی پر مجبور کرتی ہیں، جو تمہیں انسانیت کے درجے سے نیچے گرا رہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن تم اپنی ماں اور بہنوں کو بھی اسی نظر سے دیکھنے لگو جس نیت سے باقی عورتوں کے جسم دیکھتے ہو۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، تمہاری ذات تم پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔